مشاہد صاحب، آپ سے میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. کیا لگ رہا ہے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اسرائیل کے بارے میں، نیتن یاہو کے بارے میں، یہ واقعی ان کے اصلی جذبات کی ترجمانی ہے یا کوئی ڈرامہ ہے؟ میر صاحب، پہلے تو بڑی خوشخبری ہے کہ دو پاکستان کے جو دشمن ہیں، ہندوستان اور دوسرا اسرائیل، دونوں کو یکے بعد دیگرے پھینٹی پڑی ہے. ہندوستان کو ہم نے لگائی، ایران نے اسرائیل کو لگائی. اور یہ بڑی خوشخبری ہے کہ وہ اپنی تھام پہ آگے ہیں اور ان کی جو متھ تھی کہ ہم یہ کریں گے، دھمکی دیں گے فلانا، وہ ختم ہوگی. دوسری بات، میں نے پچھلے دفعہ بھی آپ کو کہا تھا، نیتن یاہو نے پھنسا دیا تھا، ٹریپ کر دیا تھا ٹرمپ کو اس جنگ میں. اور ٹرمپ نے جب کود گیا جنگ میں، سمجھ آئی یہ تو مارے جائیں گے ہم، یہ جنگ ہم جیت نہیں سکتے. اور نیکسٹ سٹیج ہونی تھی، اس نے کہا تھا ٹروپس لے کے آؤ گراؤنڈ، کیونکہ رجیم چینج کا مقصد تھا نا، بہانا تو تھا نیوکلیئر، بہانا تھا نشانہ اسلامی انقلاب تھا. تو وہ ایک کلیئر ہو گیا کہ اب امریکہ کوئی نئی جنگ میں شامل نہیں ہوگا. اور آج جو اس نے گالیاں دی ہیں نیتن یاہو کو، پہلی دفعہ 75 ایئرز تاریخ میں ہوا ہے کہ ایک امریکی صدر نے اسرائیل کے خلاف کھلی بات کی ہے. اور میرے خیال میں اسرائیل لابی شاید اب اس کو معاف نہ کرے. اور یہ آپ جو جان ایف کینیڈی کے ساتھ ہوا تھا، یہ اس کو سامنے رکھ کے بات کر رہے ہیں؟ بالکل ایبسولوٹلی کریکٹ. جان ایف کینیڈی نے جس دن کہا کہ میں ڈیمونا ریئیکٹر جہاں نیوکلیئر بم بنا رہا ہے سیکرٹلی، اس کی فائلز چاہیے، اور یہ ایپیک جو ہے امریکن اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی، اس کا میں پنچ سارٹ آؤٹ کرتا ہوں. اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کیا انجام ہوا تھا. جان ایف کینیڈی کو قتل کر دیا گیا اور ابھی تک کور اپ ہوا ہے اس کا. تو آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ کی جان خطرے میں نظر آ رہی ہے؟ 2 دفعہ تو مارنے کی کوشش کی گئی ہے نا اس کو. وہ لیکن انہوں نے تو کہا یہ ایران نے کوشش کی ہے. نہیں، وہ تو ایران بیچارے کا کوئی تعلق نہیں. ایران تو اپنا دفاع کر رہا ہے، ایران تو مظلوم ہے اس وقت. ویسے بھی ان کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے. اصل بدماش، اصل جو ہے ڈاکو کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، وہ نیتن یاہو ہے، اسرائیل ہے، ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے، لائک مودی، لائک انڈیا. اچھا اعزاز چودھری صاحب، یہ بتائیے کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے سیز فائر اناؤنس کر دیا ہے، اس پہ عمل درآمد ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا؟ جی بہت شکریہ میر صاحب. میری اسیسمنٹ مشاہد صاحب کے اسیسمنٹ سے بہت ملتی جلتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس دن یہ حملہ اسرائیل نے کیا، ہمارے بہت سارے ساتھی یہ جو ہے نا، انہوں نے ایسے بھی، میں نے کامنٹس دیکھے کہ اٹس اوور فار ایران. اور پھر بعد میں کچھ لوگوں نے کہا کہ جی رجیم چینج ہوئے بغیر آپ دیکھیں گے ختم ہی نہیں ہوگا. اور کچھ لوگ تو اس حد تک بڑھ گئے کہ جی پہلے ایران کا خاتمہ ہوگا پھر ہماری طرف آئیں گے. سب اندازے جھوٹے اور غلط ثابت ہوئے. ہم پہلے دن سے جانتے تھے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ تھوڑا سا طول پکڑے گا. ٹھیک ہے، ابھی سیز فائر ہوا ہے، جو آپ کا سوال ہے، ابھی سیز فائر بے شک ہوا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں تنازع حل نہیں ہوا. جب تک فلسطینیوں پہ ظلم چلتا رہے گا اور یہ دوسری ریاست نہیں بنائیں گے، اس وقت تک آپ دیکھیں گے کہ یہ معاملہ جو ہے نا، یہ کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا رہے گا. تو میں نہیں سمجھتا یہ کہ، البتہ یہ ضرور ہے کہ پہلی بار اسرائیل کو یہ محسوس ہوا ہے کہ ان کے مقابلے کی کوئی طاقت موجود ہے خطے میں. انہوں نے سمجھا کہ بھائی یہ تو حماس ہے اور حزب اللہ ہے اور الاسد رجیم ہے. اب میرا خیال میں ان کو پتہ چل گیا ہے. اور بلکہ امریکہ نے بھی جب حملہ کیا تو ان کا بھی خیال تھا کہ شاید اب یہ معاملہ جو ہے نا اب ان کے ہاتھوں سے نکل گیا. پر مجھے یہ خوشی ہے اس بات کی کہ ایران کے پاس یہ استطاعت تھی اور یہ ڈیئرنگ سٹیپ بھی انہوں نے لیا کہ ان کے اڈے پہ بھی حملہ کر دیا. تو میسج بڑا ہے، لاؤڈ اینڈ کلیئر کیا ہے کہ آپ اگر اپنے مفاد کی خاطر، اپنے قومی حمیت کی خاطر کھڑے ہو سکتے ہیں تو پھر جو آپ کو کہیں اور سے مدد کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ جو 4 روزہ جنگ میں پاکستان نے کیا، وہی 12 روزہ جنگ میں ایران نے کیا ہے. اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ گلی کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. اچھا اعزاز چودھری صاحب، میں آپ کو بالکل اکنالج کرتا ہوں، میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں نے بالکل سنی آپ کی گفتگو. پہلے دن جب حملہ ہوا، آپ بالکل درست کہتے ہیں. بہت سے لوگ کہہ رہے تھے جی بس اب تو ایران میں رجیم چینج ہونے والی ہے، لیکن آپ کہہ رہے تھے کہ ایران کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. بالکل آپ نے کہا تھا. تو مشاہد صاحب، یہ پاکستان میں جو ہے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایکسپوز ہوئے جب انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا، اور پھر ایکسپوز ہوئے بہت سے لوگ جب ایران پہ اسرائیل نے حملہ کیا. تو آپ دیکھیں کہ ہمارے بہت سے ٹی وی چینلز پہ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ جی اب ایران میں رجیم چینج کے بعد کون سا گروپ جو ہے وہ اقتدار میں آنے والا ہے، اور مختلف پارٹیوں کے رہنماؤں کی تصویریں لگا کے بتایا جا رہا ہے جی یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. تو یہ جو رجیم چینج کا ڈرامہ تھا، یہ اب ایران میں ہوگا یا اسرائیل میں ہوگا؟
میر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ ہمارے چاہے ایلیٹ کے لوگ ہوں، سیاست میں ہوں یا بزنس میں ہوں یا صحافت میں ہوں، ان کی سوچ مغرب زدہ سوچ ہے اور شکست خوردہ سوچ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ بہادر، ہندوستان، اسرائیل. وہ تو کہتے تھے اسرائیل کو تسلیم کرو، وہ تو کہتے تھے ٹھیک ہے انڈیا سے سب چیز سیٹل کرو، کمپرومائز کرو. یہ تو ایسی سوچ بھی تھی نا، آؤٹ آف کوشچن. اب باری رجیم چینج کی نیتن یاہو. اچھا ابھی پھر میں نے یہ بھی دیکھا سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا، کچھ پاکستانی جو ہیں باہر بیٹھ کے ہمیں کہہ رہے ہیں جی کہ یہ دیکھیں جی یہ اس طرح مارتے ہیں میزائل جس طرح ایران مار رہا ہے اسرائیل کو. آپ بتائیں کہ پاکستان نے جو انڈیا کو میزائل مارے تھے اس کی کوئی آپ کے پاس فوٹیج ہے؟ حالانکہ خود اسرائیل کا جو ہے وہ جو ایک اخبار ہے اس نے لکھا کہ جی پاکستان نے واقعی بات چھوڑیں، انڈیا یہ کے لوگ تو ہیں جہاز گرا کہ دیا. کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ پاکستان کے اپنے خلاف اور اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں اپنی ذاتی اور یا سیاست کی خاطر. اچھا اب آئی تھنک وی وڈ ناٹ ٹیک دیم سیریسلی. ان کی اوپینینز جو مرضی ہوں دے ڈونٹ میٹر، کیونکہ فیکٹس آن دا گراؤنڈ ہیو چینجڈ. اچھا ایک اصلی بات یہ ہے نیتن یاہو جو ہے، جیسا کہ اعزاز چودھری صاحب نے بھی کہا ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ فلسطین کا جو اعزاز صاحب تو از اے پکا نیشنلسٹ، یہ تو ایز اے فارن سیکرٹری بڑے دبنگ فارن سیکرٹری تھے ماشاءاللہ. لیکن اسی لیے انہوں نے یہ بات سب کو بتائی ہے نا کہ جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا دیٹ از دا کور ایشو. اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر سرخ رو ہونا ہے ٹرمپ نے تو اس کو نیتن یاہو کو لگام لگانی پڑے گی. اور کور ایشو ہمارا سب کا از پیلسٹائن نمبر 1. اور وہ جب تک پیلسٹینین سٹیٹ نہیں بنتی، ایک ریاست نہیں قائم ہوتی ود یروشلم اٹس کیپٹل، اس خطے میں امن نہیں آئے گا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں جی کہ نیتن یاہو کے دل میں کیا ہے. جب وہ جوان تھا نا جی تو اعزاز چودھری صاحب اس نے 1908 میں ایک بات کی تھی. اس وقت وہ کہتا تھا کہ پیلسٹینین سٹیٹ اگر آپ کو چاہیے تو اردن جو ہے نا، اردن اس کو آپ پیلسٹینین سٹیٹ بنا لیں کیونکہ وہاں پہ 60% پیلسٹینین رہتے ہیں. تو ذرا سنیں، اس وقت نیتن یاہو کے بال بالکل کالے تھے، اب بال سفید ہیں، لیکن اس کا جو دل ہے وہ اس وقت بھی کالا تھا اور آج بھی کالا ہے. دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے. The fact that there already exists a Palestinian state, and that is Jordan. 60% of whose population is Palestinian. I think it's quite interesting that Yasser Arafat and King Hussein, who are bitter enemies, agree on one thing, that Jordan is a Palestinian state. Is this demand for a PLO state, which will mean more war, which will mean more violence in the Middle East. And I sincerely believe if this demand is abandoned, we can have real and genuine peace. اچھا اعزاز چودھری صاحب، یہ جو 1978 میں بات کہی تھی نیتن یاہو نے، آج تک اسرائیل کی وہی پالیسی ہے کہ وہ ایک علیحدہ فلسطینی ریاست جو ہے اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. انہوں نے اوسلو ایکارڈ کے بعد بنائی تو ایک چھوٹی سی کمزور سی فلسطینی ریاست بنائی، لیکن اس میں بھی اب آپ کو پتہ ہے انہوں نے غزہ پہ بھی قبضہ کر لیا ہوا ہے، ویسٹ بینک پہ بھی قبضہ کر لیا ہوا ہے. تو اگر ایک فلسطینی ریاست قائم نہیں ہوتی جو کہ یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کے ریزولوشن 181 کے تحت قائم ہونی ہے، اسی ریزولوشن کے تحت اسرائیل بھی قائم ہوا، تو پھر ہم کیسے یہ توقع کریں کہ پیس ہو جائے گا؟ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں جی کہ پیس کی توقع کرنی جب تک کہ اسرائیل اور لیکوڈ پارٹی خصوصاً نیتن یاہو صاحب جیسی سوچ موجود ہے بڑی مشکل ہے. ہاں اس وقت ایک طریقہ ہو سکتا ہے. دیکھیں اس وقت جو ایران کی نیگوشیٹنگ پوزیشن بہتر ہوئی ہے، اس وقت عربوں کو چاہیے کہ ایران کے ساتھ مل کر ایک کامن فرنٹ سے امریکہ کے اوپر دباؤ ڈالیں کہ آپ نیتن یاہو کے اور اسرائیل کے ہاتھ روکیں اور ایک فلسطینی ریاست بن سکتی ہے. کیونکہ پہلے بھی بنی تھی لیکن وہ میں مانتا ہوں اس کے وہ بڑی موتھ ایٹر قسم کی ہے، اس کے اندر اتنی اسرائیلی سیٹلمنٹس بن گئی ہوئی ہیں. لیکن اگر غرب اردن کا علاقہ ذرا زیادہ اس کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے تو وہ فلسطینی ریاست کسی حد تک قابل عمل ہو سکتی ہے. لیکن یہ ان کا بالکل ارادہ نہیں ہے اسرائیل کا. یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ گریٹر اسرائیل کی طرف جانا چاہتے ہیں، یہ بالکل کوئی اس قسم کی ریاست نہیں بنانا چاہتے. اس وجہ سے یہ تنازع چلتا رہے گا، یہی مجھے سب سے زیادہ ڈر ہے. تو موقع اچھا ہے ان پہ دباؤ ڈالنے کا، کم از کم یہ غزہ پہ جو ظلم تو روکوائے نا، ایران اور عرب سارے اکٹھے ہو جائیں. یہ بڑا زبردست موقع ہوگا اگر یہ اکٹھے ہو جائیں، کیونکہ اسرائیل نے اس دفعہ سب سے زیادتی کی ہے پوری دنیا میں سوائے چند یورپی ملکوں کے چھوڑ کے. کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا، سب نے یہ ظلم دیکھا ہے. جو غزہ کے سینز آتے ہیں تو ہمارا تو دل روتا ہے اس کو دیکھ کر. اس وجہ سے اس وقت کم از کم یہ ہمیں کرنا چاہیے. دوسری ریاست پتہ نہیں بن پاتی ہے کہ نہیں بن پاتی ہے، کیونکہ انہوں نے جو وہاں پہ حشر کر دیا ہے وہ بڑا مشکل کر دیا معاملہ.
لیکن کم از کم ظلم و ستم تو روکیں اور غزہ کو سیلف اٹانومی دے کے ان کو اپنے طور پر جینے تو دیں جو بیچارے لوگ وہاں بس میں.